पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का आगाज वाशिंगटन में आज से होगा। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह जवाद पॉल अहम अमरीकी तिजारती नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तान अमरीका को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता पेशकश करेगा। अमरीकी बैंक रेकोडिक मंसूबे में $1 अरब की सरमायाकारी को हतमी शक्ल दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वात वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। कहा स्वात में कीमती जानें ज़ाया हुई, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे में गुफ्तगू। कहा दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना है। अपने वसाइल से दयामिर भाषा और दीगर मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। और वफाकी हुकूमत ने बिजली बिलों से PTV की फीस खत्म कर दी। हुकूमती ऐलान पर अमल दरामद। PTV फीस का खात्मा रवां माह जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। नोटिफिकेशन जारी। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। कोई सुनने वाला नहीं, जाएं तो जाएं कहां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहा अशराफिया को नवाजा और गरीब को मारा जा रहा है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के बाद मट्टी का तेल भी महंगा हो गया। और जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट लगाने की मंजूरी दे दी। हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा। वजीर मुमलकत खजाना बिलाल अजहर कियानी कहते हैं हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई में नुमाया कमी हुई। IMF प्रोग्राम मौशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। वजीर मुमलकत खजाना की चेयरमैन FBR की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR ने कहा टैक्स चोरों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इस्लाहात और निगरानी के नाम पर टैक्स पेयर को हिरासत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई अफसर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा तो माफी नहीं है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 1,28,000 की सतह उबूर कर ली। 2572 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट 1,28,199 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। कहा नया माली साल मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। सरमायाकारों को मजीद सहूलतें देने के लिए कोशिश है। मस्तूम में फितना। हिंदुस्तान का बैंक तहसील ऑफिस और दफातर पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से लड़का जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने बताया वाक़े के फौरन बाद FC, CTD और लीवीज ने इलाके का मुहासरा किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। फोर्सेस का फौरी रिस्पांस जानी नुकसान को मजीद बढ़ने से रोकने में मुअस्सर रहा। हमले के मकाम पर फोर्सेस ने मुनज़्ज़म अंदाज में क्लियरेंस ऑपरेशन किया। कराची में बेअमनी, शहरी गैर महफूज हैं। पीपुल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली नबील गबोल कराची पुलिस के मुबैना मुकाबले में 3 नौजवानों के कत्ल पर बरहम। हुकूमत सिंध को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। मक़तूलीन के लवाहिकीन से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा गबोल बरादरी के 3 नौजवानों को पुलिस ने 21 जून को बेवजह कत्ल किया। वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। पुलिस ने तीनों को बेवजह पकड़कर झूठे मुकाबले में कत्ल किया। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सफारत खाने का दौरा। ईरानी अक़ाम की इस्तक़ामत और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में ईरान के साथ पाकिस्तान की हमदर्दी और यकजहती का आदा। ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ ताज़ियत का इजहार किया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहियत से शहीद जख्मी ईरानियों की याद में ताज़ियती किताब पर तासुरात भी दर्ज किए।
تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفوں کا امکان مسترد کر دیا. ملک عامر ڈوگر کہتے ہیں ماضی میں اسمبلیوں سے نکلنا اور 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنا ہماری بہت بڑی غلطی تھی. آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں. اسی اسمبلی سے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. مخصوص نشستوں کو مال غنیمت کے طور پر بانٹ دیا گیا. 17 سیٹ والوں کو 2/3 اکثریت دے دی گئی. جانے والے پنچھی بھاری قیمت کے عوض اڑ گئے. اب کوئی MNA یا MP چھوڑ کر نہیں جائے گا. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. تمام ارکان ساتھ ہیں. آئینی مدت پوری کریں گے. امیر مقام اگر سمجھتے ہیں ان کا بھائی وزیر اعلیٰ بنے گا تو یہ خام خیالی ہے. جنید اکبر کو مشورہ ہے رونے دھونے کی بجائے گھر بیٹھ جائیں. بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں بہنوں کی ملاقات. علیمہ خانم کہتی ہیں گنڈاپور نے کہا تھا اڈیالہ جیل کے باہر وہ اپنے MPs لے کر آئیں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں. ارکان اسمبلی یہاں آ کر بیٹھیں گے تو اثر پڑے گا. میں نہیں, حکومت بانی کو مائنس کر رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے قانونی مشاورت. ریفرنس عاشورہ کے بعد بھیجے جانے کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کی خلاف ورزی پر رکنیت ختم کی جا سکتی ہے. اسپیکر ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے ایسے فیصلوں کی نظیر پہلے بھی موجود ہے. سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی حمزہ شہباز کے خلاف فیصلے کی نظیر کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اس اہم ذمہ داری کو انکساری اور یقین کے جذبے کے ساتھ انجام دے گا. بامانی اور عملی نتائج پر مبنی مشاورت کو فروغ دے گا. پاکستان اعلیٰ سطح کے اہم اجلاس منعقد کرے گا. 22 جولائی کو کثیر الجہتی نظام تنازعات کے پرامن حل کے ذریعے امن کے فروغ کے موضوع پر مباحثہ ہوگا. 24 جولائی کو اقوام متحدہ اور علاقائی اور ذیلی علاقائی تنظیموں کے درمیان تعاون پر بات ہوگی. بھارت میں 463 پاکستانی. پاکستان میں 246 بھارتی قید ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ. پاکستان نے مطالبہ کیا کہ جن کی سزا مکمل اور شہریت کی تصدیق ہو چکی انہیں فوری رہا اور وطن واپس بھیجا جائے. پاکستان اور بھارت 2008 کے معاہدے کے تحت 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کرتے ہیں. اسلام آباد میں 14 سال سے زیر التواء ماڈل جیل کی تعمیر پر کام تیز کر دیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر مملکت طلال چودھری کے ہمراہ سیکٹر H16 میں زیر تعمیر جیل کا دورہ. تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. محسن نقوی کی منصوبے کے پہلے مرحلے کو رواں برس مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن. کہا تعمیراتی سرگرمیاں ہر صورت مقررہ مدت میں مکمل کی جائیں. پہلے مرحلے میں ماڈل جیل میں 1500 قیدیوں کی گنجائش ہوگی. ایلان مسک پھر ٹرمپ مخالف ہو گئے. سوشل میڈیا پر دوبارہ گولہ باری شروع کر دی. نظام کے خلاف امریکہ پارٹی لانے کا اعلان کر دیا. ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا ایلان شاید تاریخ میں کسی بھی انسان سے زیادہ سبسڈی حاصل کرتا ہے. اگر یہ سبسڈی نہ ہوتی تو انہیں دکان بند کر کے جنوبی افریقہ واپس جانا پڑتا. کوئی راکٹ لانچ ہوتا, سیٹلائٹ بنتے, نہ الیکٹرک گاڑیاں اور ہمارا ملک بہت ساری دولت بچا لیتا. ایلان مسک نے جواباً لکھا فوراً سب کٹوتی کر دیں. مسک نے بگ بیوٹیفل بل پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا. ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری. اسلام آباد راولپنڈی میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. ہری پور, سیالکوٹ, ڈسکا, گجرات, سرائے عالمگیر, وزیر آباد, اٹک اور نارووال میں بھی بادل جم کر برسے. محکمہ موسمیات کی 5 جولائی تک تیز بارش کی پیش گوئی. کراچی میں دوسرا سپیل 5 جولائی سے اثر انداز ہوگا.
کراچی میں بارشوں کے بعد سڑکوں کی تباہی پر عوامی دباؤ بڑھ گیا۔ ایس ایس ٹی نے بلدیاتی اداروں کو روڈ کٹنگ و مرمت کی مد میں 11 ارب 9 کروڑ کی ادائیگی کی۔ سوئی صدر نے سڑکیں نہ بننے پر ایک بار بھی کسی ٹی ایم سی کو احتجاجی خط نہیں لکھا۔ نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد کو سب سے زیادہ 3 ارب 55 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ ماڈل کالونی ٹی ایم سی کو 2 ارب 10 کروڑ اور لیاری کو 1 ارب روپے جاری کیے گئے۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا جہاں برساتی پانی جمع ہونے کی فوٹیج آ رہی ہیں وہ ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں۔ مونم ظفر نے کہا گلی محلوں میں سوئی گیس نے کھدائی کی۔ ٹاؤن سے معاہدہ کیا کہ 30 جون تک تعمیری کام جاری رہے گا۔ اب گلی محلے ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے۔ سوات میں میرے ہوٹل کی دیوار گرانا سیاسی انتقام کی ناکام کوشش ہے۔ آپریشن کے نام پر قانونی اور جائز املاک کو نقصان پہنچانا قابل مذمت ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں صوبائی حکومت اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے سیاحت کا بحران کھڑا کر رہی ہے۔ میرے پاس قانونی دستاویز اور منظور شدہ نقشہ موجود ہے۔ ہوٹل کی دیوار گرانے پر قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ گجرانوالہ میں زہریلا کھانا کھانے سے 8 سالہ حیدر بھی دم توڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ گزشتہ روز 9 سالہ نور فاطمہ اور 5 سالہ جنت چلبسی تھی۔ 2 بہنیں، ایک بھائی اور ماں اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ انٹرنیشنل کبڈی پلیئر نوید پہلوان نے بیٹی کی سالگرہ کی تقریب کے لیے فوڈ پوائنٹ سے کھانا منگوایا تھا۔ پولیس نے 7 فوڈ پوائنٹس کے خلاف مقدمہ درج کر کے 2 کو سیل کر دیا۔ قائمہ کمیٹی تعلیم کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس کیمبرج کے لیک پیپرز کے معاملے پر غور کیا گیا۔ کنوینر نے کہا سوشل میڈیا پر پیپر لیکس کے حوالے سے بحث چل رہی ہے۔ معاملے کی تھرڈ پارٹی کی طرف سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ کیمبرج ڈائریکٹر عظما یوسف نے کہا ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ کیمبرج 150 سال سے امتحان کروا رہا ہے۔ ہم عالمی جنگ میں بھی امتحان کروا چکے۔ محمد علی سرفراز نے کہا ہم کیمبرج تحقیقات کو غیر معیاری قرار دیتے ہیں۔ اگست سے پہلے مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ طلبہ باہر جا سکیں۔ ڈائریکٹر کیمبرج نے کہا 70% سکولز کیمبرج کے ساتھ براہ راست کام کرتے ہیں۔ ہم براہ راست پیسے جمع نہیں کرتے۔ کنٹری ہیڈ برٹش کاؤنسل مسٹر جیم نے کہا ہم صوبوں کو ٹیکس دیتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اسلام آباد میں سعودی سفیر سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ کامران ٹیسوری نے کہا پاک سعودی تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ قوم سعودی عرب کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج درندگی پر اتر آئی۔ نہتے فلسطینیوں پر حملے تیز کر دیے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 95 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں کیفے پر بمباری میں صحافی اور فنکارہ سمیت 39 افراد جان سے گئے۔ یورپی ہیومن رائٹس مانیٹر کے چیئرمین نے بتایا کہ شہداء میں زیادہ تر صحافی، فنکار اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو کیفے میں بیٹھ کر خبریں اپلوڈ کر رہے تھے۔ زیتون میں امدادی مرکز میں فائرنگ سے 13 افراد شہید ہوئے۔ صہیونی فوج نے وسطی غزہ میں اسکول پر بھی بم برسائے جہاں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ یورپ میں قیامت خیز گرمی کا آغاز۔ اسپین میں 60 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ پارہ 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ پرتگال، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور جرمنی بھی ہیٹ ویو کی زد میں۔ فرانس میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ اٹلی کے 21 شہروں سمیت اسپین، پرتگال اور کروشیا میں ریڈ الرٹ جاری۔ اٹلی کے شہر بولونیا میں 7 مقامات پر ایئر کنڈیشن پناہگاہیں قائم کر دی گئی۔ شدید گرمی اور خشک ہواؤں سے فرانس کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ ترکی کے صوبے ازمیر کے جنگلات میں لگی آگ دوسرے دن بھی بے قابو۔ معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری۔ دنیا بھر سے آئے زائرین پاک پتن میں موجود۔ عرس کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازے کی قفل کشائی آج رات کی جائے گی۔